السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ دارالعلوم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دارالعلوم پہنچیں اور وہاں پر آپ کو انٹری ہی نہ ملے، آپ دیوبند کی گلیوں کے اندر اور بازاروں کے اندر گھوم کر آ جائیں اور آپ یہاں سے جو عقیدت اور محبت لے کر جا رہے ہیں کہ تو مانند حرم پاک ہے، میری نظر میں اس عقیدت کو آپ اپنے دل میں ایسے ہی لے کر واپس آ جائیں اور آپ کو دارالعلوم کی زیارت نہ ہو۔ اب زائرین کے لیے دارالعلوم نے ایک کارڈ جاری کر دیا ہے، وزٹر کارڈ۔ یہ کارڈ آپ کو پہلے ایشو کرانا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ دارالعلوم کے اندر انٹری کر سکتے ہیں، دیوبند کی اور اس بڑے مدرسے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ داخلہ کارڈ برائے زائرین کیا ہے، آئیے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دارالعلوم نے جو کارڈ جاری کیا ہے اس میں تاریخ ہوگی اور دوسرے نمبر پر گیٹ ہوگا، یعنی کہ آپ جس گیٹ سے انٹری کر رہے ہیں اور کس گیٹ سے آپ کو واپس آنا ہے، جس کا سیدھا سچا مطلب یہ ہے کہ اب دارالعلوم خود طے کرے گا کہ آپ کو کتنی بلڈنگ دکھانی ہے اور کہاں کہاں گھومنے کے لیے اور زیارت کے لیے بھیجنا ہے، اور دارالعلوم کا کون سا وہ ایریا ہے، کون سا وہ احاطہ ہے جو آپ کو نہیں دکھانا ہے۔ یعنی کہ انٹری گیٹ ہوگا اور جس سے آپ ایگزٹ لیں گے واپس آئیں گے، اس گیٹ کا بھی اس پر نام لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی ولدیت اور آپ کا نام لکھا جائے گا، آپ کا پورا ایڈریس، آپ کہاں کے ہیں، آپ کے ساتھ کتنے مرد ہیں یہ بھی اس کے اندر اندراج کیا جائے گا، اور اگر آپ کے ساتھ مستورات اور خواتین ہیں تو ان کا بھی ان کے اندر تعداد لکھی جائے گی کہ کتنے مرد اور کتنے مستورات ہیں۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ، یعنی کہ آپ کے پاس جو ووٹر آئی ڈی ہے، آدھار کارڈ ہے یا پین کارڈ ہے یا اور وہ آئی ڈیز جو ہندوستان کے اندر ویزیبل ہیں، ان سب کارڈ کا نمبر اس کے اوپر لکھا جائے گا۔ آپ کا موبائل نمبر اس کارڈ کے اوپر ہونا ضروری ہے، اور جس آفس سے آپ جاری کرا رہے ہیں اور جو آفیسر اس کو جاری کر رہا ہے، جو ذمہ دار اور جو دفتر والا اس کو جاری کر رہا ہے، اس کے سگنیچر اور اس کی سائن ہونی ضروری ہے اور اس کی مہر ہونی بھی ضروری ہے۔ جب یہ کارڈ آپ کے لیے ایشو ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو صرف آپ 2 گھنٹے ہی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ کارڈ ملنے کے بعد آپ دارالعلوم کے اندر صرف 2 گھنٹے رہ سکتے ہیں، 2 گھنٹے صرف آپ دارالعلوم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ہدایات سن لیجئے۔ یہ کارڈ تو آپ کو مل گیا، لیکن کن کن چیزوں کی یہ اس کے علاوہ آپ کو اجازت دیتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اس کے اندر یہ 7 ہدایات ہیں۔ نمبر 1، دفتر سے داخلہ کارڈ لیتے وقت آپ کی اصل آئی ڈی کارڈ کا ہونا ضروری ہے، یہ تو اوپر آ گیا۔ دوسرے نمبر پر ہے بالغ لڑکیوں کا پردے کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر بالغ لڑکیاں با پردہ نہیں ہیں اور بے پردہ ہیں، یہ انٹری نہیں کی جائے گی، وہ دارالعلوم کی زیارت نہیں کر سکیں گی۔ خواتین کے ساتھ محرم مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عورتیں یا لڑکیاں اکیلی دارالعلوم پہنچتی ہیں تو ان کی بھی دارالعلوم کے اندر انٹری نہیں ہے۔ احاطہ دارالعلوم میں کسی طرح کا فوٹو کھینچنا، کوئی فلم بنانا یا ریلز بنانا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بالکل منع کر دیا ہے اس کے اندر کہ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم کے جو اوپر کے ایریا ہیں، دوسری منزل ہے یا چھت کا ایریا ہے، اس پر بھی آپ گھومنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ دارالعلوم کی چھت پر جانا بھی سخت منع ہے۔ احاطہ دارالعلوم میں کہیں بھی کھانا وغیرہ کھانا سخت منع ہے۔ یہ تو بڑا مشکل کر دیا، کیونکہ یہاں سے جتنے زائرین جاتے ہیں وہ دارالعلوم کی دال کھانے کے لیے، دارالعلوم کے طلبہ جو تحریر تحری بناتے ہیں اس تحری کو کھانے کے لیے، وہاں کے سالن کو کھانے کے لیے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ دارالعلوم کے احاطے میں گھر سے بنا کر لے کر جائیں یا دارالعلوم کا کھانا کسی اپنے دوست یا ساتھی یا طالب علم کے پاس بیٹھ کر نہیں کھا سکتے۔ اور آخری جو ہدایت ہے، جو 7 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ زائرین کو مغرب تک ہی دارالعلوم میں رہنے کی اجازت ہوگی، یعنی کہ مغرب کے بعد آپ دارالعلوم میں نہ انٹری کر سکتے ہیں اور نہ اندر رہ سکتے ہیں۔ مغرب سے پہلے آپ کو باہر آنا ضروری ہوگا۔ یہ چند ہدایات تھیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں دارالعلوم کی زیارت کے لیے اور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ہدایات آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں اور یہ کارڈ کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جب یہ سب چیزیں آپ مکمل طور پر کر لیں گے تو آپ دارالعلوم کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند ایک ہمارا مذہبی ادارہ ہے۔ اس کی زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پہنچ کر یہ لگتا ہے کہ اس کے در و دیوار زندہ ہیں،
گویا کہ ان سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ زندہ پتھر ہوتے ہیں، یہ پہاڑ بھی بڑھتے رہتے ہیں اور یہ ہر چیز زندہ ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ زندہ پتھر اور زندہ درخت کس طرح کے ہوتے ہیں تو دارالعلوم کے درختوں کو جا کر دیکھیے، دارالعلوم کے دیوار کولوں کو جا کر دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ایک نورانیت سی چھائی ہوئی ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ ان کے اوپر جو بشاشت نظر آ رہی ہے اور جو ایک نورانیت ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے۔ بہت سی بلڈنگوں کے اندر آپ گئے ہوں گے، آپ نے بڑی اچھی اچھی بلڈنگیں دیکھی ہوں گی، لیکن اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بنی ہوئی تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ بلڈنگ ویران ہوتی ہے اور پوری مردہ نظر آتی ہے۔ دارالعلوم کے اندر کوئی بلڈنگ، کوئی جگہ، کوئی کونا آپ کو ویران نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ خوشبو سے مہک رہا ہوگا اور ایک تازگی ہوگی اور ایک زندہ دلی آپ کو دارالعلوم کے اندر ملے گی۔